السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے کہ بہتر ہوں گے۔ چلیے آج کی ایکسپلینیشن شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا کہ زیبو کو بچانے کے لیے تینگ شینگ اس جائنٹ ایپ کی طرف جانے لگتا ہے۔ اسے راستے میں ایک بہت بڑی مکڑی نظر آتی ہے جو کہ اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ یہ بہت زیادہ طاقتور تھی اور کئی سال بڑی تھی اور اس کو مارنا بھی بہت خطرناک ٹاسک تھا۔ اور یہ ایک زہریلی مکڑی ہے، اگر تینگ شینگ اس پر اپنا پوائزن چھوڑتا ہے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب تینگ شینگ کیسے نہ کیسے کر کے اسے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی سول پاور بلیو سلور پلانٹ کا استعمال کر کے اسے جکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مکڑی ہر حملے سے بچ کر اس پر آگے وار کرنے کو دوڑتی ہے۔ وہ مکڑی اپنا اسپائڈر ویب چھوڑ کر انسانوں کو پھنساتی ہے اور اس میں لگا ہوا پوائزن انسانوں کو مار دیتا ہے۔ اب اسی وے میں مکڑی تینگ شینگ پر اپنا اسپائڈر ویب چھوڑنے لگتی ہے اور اب تینگ شینگ کے ہڈن ویپن کا بھی اس پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس مکڑی کو اسی وقت مارا جا سکتا تھا جب یہ زخمی ہو، اور فائنلی تینگ شینگ کو مکڑی اپنا ڈنک مار دیتی اور تینگ شینگ بے ہوش ہونے لگتا ہے۔ اب آنکھ کھلنے پر وہ اپنے آپ کو پچھلے جنم میں جگا ہوا پاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو پہلے والی تینگ سیک میں موجود پاتا ہے اور وہاں پر پہلے والے ایلڈر بھی تھے۔ اب تینگ شینگ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس لائف کی میموری ٹوٹلی بھول جاتا ہے۔ وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، شریک اسکول کہاں ہے، زیبو کہاں ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اب وہ ان کے ساتھ گھل مل کر رہنے لگتا ہے۔ تبھی ایک آدمی کچھ الفاظ بولتا ہے جو کہ زیبو بولا کرتی تھی۔ اس سے تینگ شینگ کو ویژنز آنے لگتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ اب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس لائف کا نہیں ہے، بلکہ اس لائف میں وہ مر چکا تھا اور اگلی لائف میں وہ تینگ شینگ ہے۔ اور ایسے میں وہ پھر سے سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایلڈر اسے منع کرتے ہیں، اور ایلڈر کہتے ہیں کہ تم چاہو تو یہاں پر رہ سکتے ہو، لیکن تینگ شینگ کو زیبو کو بچانے کے لیے جانا تھا، اور وہ پھر سے سوسائڈ کر لیتا ہے۔ تبھی اس کی آنکھ اسی جگہ پر کھلتی ہے جہاں وہ مکڑی سے لڑ رہا تھا۔ دراصل وہ مکڑی کے زہر سے بے ہوش ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ یہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اب ہوش میں آ کر وہ اپنے آپ کو مکڑی کے جال سے چھڑاتا ہے اور زیبو کو یاد کرتے ہوئے اپنے ہیمر کے ساتھ مکڑی پر وار کرتا ہے، جس سے وہ مکڑی زخمی ہو جاتی ہے۔ اس سے تینگ شینگ کو اپنے ہڈن ویپن استعمال کرنے کا وقت مل جاتا ہے۔ اب تینگ شینگ سیکرٹ ویپن کے ساتھ اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے، اور اب ایسا کرنے سے وہ ایک دفعہ پھر کمزور پڑ جاتا ہے اور پھر وہ میڈیٹیٹ کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اتنے میں ہی وہاں پر دادی اور پوتی آ جاتے ہیں، اور اس بار ان کے ساتھ دادا بھی موجود تھا، اور وہ دادا دادی اپنی پوتی کے لیے اس مکڑی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ دوسری دفعہ تینگ شینگ نے پوتی کا شکار چھین لیا ہے، اس سے دادا اور دادی دونوں کو بہت غصہ آتا ہے۔ حالانکہ یہ مکڑی بہت زیادہ طاقتور تھی اور دادا اور دادی کو اپنی فل اسٹرینتھ کا یوز کرنا پڑتا، جبکہ تینگ شینگ نے اسے اکیلے ہی مار گرایا تھا۔ اس سے دادا بہت شوق ہوتے ہیں اور وہ اپنی پوتی کے گنہگار کو بھی ایسے نہیں جانے دے سکتے تھے، اور اب وہ اپنا دماغ چلاتے ہیں اور اس کے سامنے دو چوائس رکھتے ہیں، اور ان میں سے پہلی تو یہ کہ وہ تینگ شینگ کو زندہ چھوڑ دیں گے، لیکن تینگ شینگ کو ان کے پریوار میں شامل ہونا پڑے گا، اور دوسری شرط یہ کہ اگر وہ پہلی شرط نہیں مانے گا تو اس کو پوتی کے سول بیسٹ کو چرانے کے جرم میں مار دیا جائے گا۔ اور اب وہ ان کی پہلی شرط کو مان لیتا ہے، لیکن وہ بھی اپنی ایک شرط رکھتا ہے کہ وہ ان کے خاندان میں شامل ہونے کو تیار ہے، لیکن انہیں بھی اس کی مدد کرنی پڑے گی، اور زیبو کو جائنٹ ایپ سے بچانا ہوگا۔ اور جائنٹ ایپ کا نام سن کر دادا اور دادی اس کو منع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور تھا اور سول لینڈ کا سب سے بڑا ماسٹر بھی اسے نہیں ہرا سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کی شرط کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب تینگ شینگ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم میری شرط نہیں مان رہے تو میں بھی تمہارے خاندان میں شامل نہیں ہوں گا۔ اب اس بات سے دادا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس سے لڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ماسٹر زاؤ کے ساتھ باقی بچے بھی آ جاتے ہیں۔ وہ دادا دادی کو روکتے ہیں اور ان سے باتیں کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تینگ شینگ نے اپنی جان بچانے کے لیے اس مکڑی کو مارا تھا۔ جب وہ نہیں مانتے تو ماسٹر زاؤ انہیں اکیلے میں لے جاتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا گرینڈ ماسٹر کا ڈسائبل ہے، اور اب گرینڈ ماسٹر کا نام سن کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ گرینڈ ماسٹر کی عزت کرتا ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے واپس جانے لگتا ہے، اور یہ بات پوتی کو نہیں برداشت ہوتی۔
وہ تینگ شینگ سے بدلہ لینا چاہتی ہے اور اس بات پر وہ تینگ شینگ کو دھمکی دیتی ہے۔ اس بار وہ اسے ہرا دے گی، اگر وہ جیت گیا تو وہ سول بیسٹ کی رنگ ایبزارب کر سکتا ہے۔ تینگ شینگ اس کی شرط مان لیتا ہے اور تبھی آسکر وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس شرط میں ایک اور چیز ایڈ کرنی پڑے گی، اور اب وہ اس شرط میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہے، جس کے اکارڈنگ اگر تینگ شینگ جیتے گا تو اس لڑکی کو تینگ شینگ کو ایک چمی دینی پڑے گی، اور اس سے لڑکی کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن دادا اور دادی بہت اچھا فیل کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہی تھے کہ ہماری پوتی ایک طاقتور انسان کے ساتھ رہے۔ اب دونوں کے درمیان کمپٹیشن آرگنائز کیا جاتا ہے اور 20 میٹر دور پیڑ پر نشانہ لگانا ہوتا ہے۔ دونوں کو 16 بلیڈ دیے جائیں گے۔ دونوں کو بلیڈ اس طرح پھینکنے تھے کہ پہلے وہ لیوز کو کیچ کریں اور اس کے بعد جا کے پیڑ پر لگیں۔ اور اب کمپٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلے پوتی اپنے بلیڈ پھینکتی ہے اور ہر بلیڈ میں ایک ایک پتا پھنسا کر وہ بلیڈ پیڑوں کی طرف پھینک دیتی ہے اور سب پیڑوں پر لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ تینگ شینگ کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ تم ڈر گئے ہو کیا، جو کہ ابھی تک اپنے بلیڈ نہیں پھینکے ہیں۔ اور اس کے بعد دادا اسے کہتے ہیں کہ جب تم بلیڈ پھینک رہی تھی اسی وقت تینگ شینگ نے بھی بلیڈ پھینکے تھے، اور تینگ شینگ کے بلیڈ پھینکنے کی رفتار اتنی تھی کہ تم اسے دیکھ بھی نہیں پائی، اور تینگ شینگ کے بلیڈ میں 10 پتے پھنسے ہیں۔ اور یہ سن کر پوتی اداس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ یہ کمپٹیشن ہار چکی تھی۔ اب تینگ شینگ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے سنبھالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں خفا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں اس ویپن کی پریکٹس 9 سالوں سے کر رہا ہوں، اور میرے ان ویپن کا نام ہڈن سیکرٹ ویپن ہے۔ وہ اب ان کے بارے میں اسے اور بتاتا ہے کہ تم اگر انہیں سیکھنا چاہتی ہو تو میں تمہیں سکھا دوں گا۔ اب یہ سن کر پوتی تینگ شینگ کے اتنے نرم دل کو دیکھ کر امپریس ہو جاتی ہے، اور اب تینگ شینگ اپنی سیکرٹ ویپن بھی اسے گفٹ کے طور پر دیتا ہے۔ اب وہ بہت خوش ہوتی ہے اور تینگ شینگ کو ایک کس کر کے وہاں سے شرما کر چلی جاتی ہے، اور اب تینگ شینگ اس مکڑی کی اسپرٹ رنگ حاصل کرتا ہے۔ ہیومن فیس ڈیمن اس مکڑی کا نام ہے، اور وہیں شہر کے اسکول میں ہم گرینڈ ماسٹر کو دیکھتے ہیں، اور جو کہ تینگ شینگ کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ اگلے دن تینگ شینگ کے والد تینگ ہاؤ اسی جگہ پر آتے ہیں جہاں پر تینگ شینگ نے مکڑی سے لڑائی کی تھی، اور وہاں پر وہ بہت سارے بلیو سلور پلانٹ کو دیکھتے ہیں، اور وہ اپنے بیٹے کی قابلیت پر بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، اور وہ پھر ایک جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر ہر طرف تباہی مچی ہوئی تھی، اور وہاں پر بلیو سلور پلانٹ بھی تھی۔ اس سے وہ اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہیں، اور اب ہمیں تینگ ہاؤ کی بلیک سٹوری پتہ چلتی ہے۔ تینگ ہاؤ اپنی ایک بیوٹیفل وائف کے ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ اسی جگہ پر کھڑے تھے، اور وہ کسی سے بھاگ رہے تھے، اور تینگ ہاؤ اپنے ہیمر کا یوز کر کے اپنے بیوی اور بچے کو بچا رہے تھے، اور تینگ ہاؤ بہت زیادہ طاقتور بھی تھے، اور وہ اپنی بیوی کو کسی بھی قیمت پر بچانا چاہتے تھے، اور ان کی بیوی کا نام ین ہے، اور ان کے پیچھے ایک گرینڈ سول لینڈ ماسٹر پڑا ہوا ہے۔ اب تینگ ہاؤ اس سول لینڈ ماسٹر سے لڑتا ہے۔ تینگ ہاؤ اس ماسٹر کو زخمی کر کے اپنی بیوی کو یہاں سے بھاگنے کو کہتا ہے، لیکن سول لینڈ ماسٹر پھر سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے، اور وہ اپنی فل سٹرینتھ میں تینگ ہاؤ پر حملہ کرتا ہے، لیکن اس بار بھی تینگ ہاؤ اس کے وار سے بچ جاتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا آگے چلنے پر اور بھی بہت سارے سول ماسٹر آ جاتے ہیں۔ اب وہاں پر وہ آدمی بھی آ جاتا ہے جو کہ ان سول ماسٹر کو گائیڈ کر رہا تھا، اور وہ ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم دونوں نے آپس میں پیار کر کے اچھا نہیں کیا، کیونکہ یہ گاڈ کے قانون کے خلاف ہے۔ اس پر تینگ ہاؤ یہ کہہ کر اسے اگنور کر دیتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو کہ جو کہ گاڈ کے قانون کو ہمیں بتا رہا ہے۔ وہ آدمی اسے ین سے دور کرنا چاہتا تھا، لیکن تینگ ہاؤ ین سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے وہ اس سے بھی فائٹ کرنے چلا جاتا ہے، لیکن تبھی وہاں ین آ جاتی ہے۔ ین کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ تینگ ہاؤ اکیلا ان چار ماسٹر کو نہیں ہرا پائے گا، اور اس سے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ سیکریفائز کر دے گی۔ وہ اپنے بچے کو تینگ ہاؤ کو دیکھ کر خود کو سیکریفائز کرنے چلی جاتی ہے، اور اس کے سیکریفائز کرنے کے بعد وہاں پر بہت ساری سلور پلانٹ گرو کر جاتی ہے، اور یہ چھوٹا بچہ ہی تینگ شینگ ہے، اور ین نے تینگ ہاؤ سے یہ پرومس لیا تھا کہ وہ اس کی پرورش صحیح سے کرے گا، اور اسی لیے وہ اپنے بیٹے پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہ ین کو بہت پیار کرتا ہے، اور وہ بلیو سلور پلانٹ کو ین سمجھ کر اس سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف تینگ شینگ جو کہ رنگ کو ایبزارب کر رہا تھا، وہ زیوو کو یاد کرنے لگتا ہے، جس سے اس کو اسپرٹ رنگ کو ایبزارب کرنے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔
کیونکہ وہ مکڑی بہت زیادہ طاقتور تھی اور تینگ شینگ اس کو ایبزارب نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اگر وہ اسے بیچ میں ہی چھوڑ کر اٹھتا ہے تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور اتنے میں وہاں پر زیبو بھاگتے بھاگتے آ جاتی ہے اور سب اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ ایک کاؤ رور کے سننے سے وہ بیسٹ نروس ہو گیا، اس نے اپنے آپ مجھے چھوڑ دیا۔ اب وہ انہیں یہ بتاتی ہے کہ وہ بھی لیول 30 ہو گئی ہے اور رات کو زیبو کو ایک بیسٹ ملا تھا جسے مار کر اس نے اسپرٹ رنگ بھی حاصل کر لی ہے، اور سبھی یہ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور ابھی اس کی ٹینشن ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ تینگ شینگ بہت ہی پاورفل مکڑی کی اسپرٹ رنگ کو ایبزارب کر رہا تھا، اور سبھی تینگ شینگ کے ہوش میں آنے کا ہی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہاں پر گرینڈ ماسٹر شریک اسکول کے ڈین سے ملنے آتے ہیں اور وہ دونوں تینگ شینگ کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں۔ اب گرینڈ ماسٹر یہاں پر جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ اب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ماسٹر زاؤ کو تینگ شینگ کے والد نے ہی پیٹا تھا، اور اب وہ تینگ ہاؤ کا بیچ انہیں دکھاتا ہے، اور اب ہمیں تینگ شینگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اسپرٹ رنگ کو ایبزارب کر رہا تھا، اور فائنلی وہ اس رنگ کو ایبزارب کر لیتا ہے جسے دیکھ کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ اور تبھی تینگ شینگ میوٹیٹ ہونے لگتا ہے اور اس کی کمر سے مکڑی جیسے لیگز نکلنے لگتے ہیں۔ اب ماسٹر زاؤ سمجھ جاتے ہیں کہ رنگ ایبزارب کرنے کے وقت مکڑی اور یہ میوٹیٹ ہو گئے ہیں۔ اب یہ سن کر سارے بچے ڈر جاتے ہیں اور اس کا سلیوشن پوچھتے ہیں۔ اب ماسٹر زاؤ ایک ہی سلیوشن بتاتے ہیں کہ انہیں ویٹ کرنا ہوگا، اور پھر سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اسے ایک بار پھر زیبو کی ہی یاد آنے لگتی ہے جو کہ اس سے دور جا رہی ہوتی ہے۔ وہ اب پچھلے جنم میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے سیکرٹ لائبریری میں جا کر سیکرٹ نالج کیوں چرائی تھی، اور اصل میں تینگ شینگ کو پڑھنے اور بہت ساری نالج اکٹھی کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور وہ نیو ویپنز کے بارے میں پڑھنا اور ریسرچ کرنا چاہتا تھا، اور اس سے پہلے بھی وہ بہت سارے ویپن بنایا کرتا تھا، لیکن اس کے اس ٹیلنٹ کی وہاں پر کوئی قدر نہیں کرتا، اور وہاں کے بچے اور بڑے اس کے ویپن کو دیکھا بھی نہیں کرتے تھے اور اس کی بےزتی کر کے اس کے ویپن کو اس کے سامنے ہی توڑ دیا کرتے تھے۔ اسی لیے تینگ شینگ بہت دکھی رہا کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ ایک علیحدہ قسم کی نالج اکٹھی کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ اب سیکرٹ لائبریری کے سیکرٹ ویپن کو پڑھنے کا ایلڈر کو بولتا ہے۔ اب ایلڈر اسے منع کرتے ہیں کیونکہ ان ویپن کے جاننے کا حق کسی کو بھی نہیں تھا۔ ایلڈر اس پر بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور اس کو اس کلین سے نکل جانے کو کہتے ہیں، اور یہیں پر یہ ایپیسوڈ اسی طرح ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔